السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں نے اس دن ایک ویڈیو بنائی تھی روزہ توڑنے کی ان صورتوں کا بیان جن میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ قانون شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 177 یعنی کہ 177 پر میں نے اس دن اس پیج کی میں نے آپ کے سامنے سبق پڑھا تھا۔ آئیے ان کی شرطیں سن لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ان کی شرطیں جو ہے اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا، وہ آج میں شرط بیان کر رہا ہوں۔ آئیے سن لیجئے کیا کیا شرطیں ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفارہ لازم ہونے کی شرطیں۔ نمبر 1، رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ ادا کرنے کی نیت سے روزہ رکھا ہو، یعنی کہ جو روزہ اس نے توڑا تھا نا، تو اس کی یہ نیت تھی کہ یہ رمضان کے مہینے کا روزہ ہے نا، اور میں روزہ جو رکھ رہا ہوں میں رمضان کے مہینے کا مطلب ہے نا، اور روزے کی ہی نیت سے اس نے نیت کی ہو، اس کے بارے میں دیا ہے۔ ایک شرط ہو گئی ہے۔ نمبر 2، روزہ دار مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مقیم مطلب وہیں کا رہنے والا ہو، مسافر نہ ہو، ہے نا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ باہر جا کر کام کیا کرتے ہیں، اور اپنے گھر بار چھوڑنے کے بعد باہر جا کر بدیش چلے آتے ہیں کچھ لوگ، اور الگ الگ دیگر جگہوں پر چلے آتے ہیں، وہاں پر جا کر کام کیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں دیا ہے کہ مقیم کون ہوتا ہے۔ مقیم کا مطلب ہوتا ہے کہ کم از کم انسان 11 دن اگر باہر رہتا ہے نا، 11 دن، تو وہ مقیم کہلاتا ہے، اور اس سے زیادہ تو کوئی حد نہیں ہے۔ وہ تو اگر وہیں کا رہنے والا ہے تو اچھی بات ہے، کم سے کم دیا کہ کم سے کم 11 دن کا رہنے والا ہو تو اس کو مقیم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسافر نہ ہو، آگے دیا ہے مکلف ہو۔ یہ 2 شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مکلف ہو۔ مکلف کا مطلب ہوتا ہے یعنی عاقل و بالغ ہو، ہے نا، سمجھدار ہو۔ بالغ کسے کہتے ہیں؟ جو جوان ہوتا ہے اس کو بالغ کہتے ہیں، ہے نا۔ جو بڑا ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس کو مکلف کہتے ہیں۔ تو اگر بچے یا پاگل نے توڑا تو کفارہ نہیں، ہے نا۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ مکلف ہو، سمجھدار ہو، یعنی کہ اگر بڑا ہے، جوان ہے، اپنے سمجھدار ہے، جس پہ روزہ فرض ہے، تو اس کے بارے میں دیا ہے کہ اگر اس نے توڑا ہے تو اس پہ کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اگر بچے نے توڑا ہے تو بچے پہ تو کفارہ یہ لازم نہیں ہوگا۔ آگے سنیں۔ نمبر 4، رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو۔ رات ہی سے بہتر یہ ہے کہ جو روزے رکھتے ہیں لوگ، ہے نا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ عشاء کے بعد سے ہی، ہے نا، رات میں ہی نیت کر لے روزے کی، تو یہ بہتر ہے۔ اچھا، نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دل کے ارادے کا نام ہوا کرتا ہے۔ اگر دل میں یہ سوچ لے، یقین کر لے کہ ہم کل کو روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گا کل کو، ہے نا، تو یہی نیت ہو گئی، ہے نا۔ اور زبان سے کہنا تو مستحب ہے نا۔ آگے سنیں۔ تو اس کی اگر رات ہی سے نیت تھی تب بھی یہ شرائط لازم ہوتی ہے نا۔ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو، آگے سنیں، تو اگر اسی روزے کی جسے توڑا دن میں نیت کی تھی تو اس کا کفارہ نہیں، ہے نا۔ دن سے مراد یعنی کہ صبح لگ بھگ 9 ساڑھے 9 بجے تک اس کا ٹائم رہتا ہے نیت کرنے کا، ہے نا۔ اگر اس کے بعد اگر اس نے نیت کی ہے تو کفارہ لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے اس کی نیت کی ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں۔ آگے سنیں۔ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسی بات اپنے اختیار سے نہ پائی گئی ہو جس بات کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے نا۔ جب انسان روزہ رکھا کرتا ہے تو کچھ اس کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتا وہ، جیسے کہ مثلا حیض، نفاس آ گیا، یا ایسی بیماری ہو گئی۔ حیض مطلب آپ جانتے ہیں پیریڈز کو بولتے ہیں، اور نفاس مطلب آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو خون آتا ہے لگ بھگ 40 دن تک، اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ تو ایسی بیماری پائی گئی اور جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ لازم نہ آئے گا۔ باقی ویڈیوز بہت لمبی ہو رہی ہے، اس لیے انشاءاللہ میں آگے اس کا ایپیسوڈ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، اور ابھی آپ اس کو سمجھیے انشاءاللہ۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر سمجھنا آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں لکھ کر، میں انشاءاللہ اس کو دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔
ہمارا مین مقصد ہوا کرتا ہے کہ انسان کے جو ہم کچھ سمجھا رہے ہیں تو کم سے کم ان کو سمجھ آ جائے، کوشش یہی رہتی ہے۔ تو آپ حضرات اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ دوسرے طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کر میرے پاس مجھے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔